4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو رات 2 بجے راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ان کو راولپنڈی جیل کے زنانے حصے میں ایک 7 بائی 10 فٹ کی کوٹری میں قید کیا گیا تھا۔ بھٹو کو ایک پلنگ، گدا، چھوٹی سی میز اور ایک بک شیلف دی گئی تھی۔ بغل میں ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جہاں ان کے لیے ایک قیدی کھانا بناتا تھا۔ ہر 10 دن بعد وہ قیدی بدل دیا جاتا تھا تاکہ اسے بھٹو سے انسیت نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی بھٹو کے دوست اور دانتوں کے مشہور ڈاکٹر نیازی ان کے لیے کھانا بھیجا کرتے تھے۔ بھٹو کی زندگی پر کتاب لکھنے والے مصنف سلمان تاثیر، جن کا بعد میں قتل کر دیا گیا، اپنی کتاب بھٹو میں لکھتے ہیں کہ شروع کے دنوں میں بھٹو جب بیت الخلا جاتے تھے تو ایک سیکیورٹی گارڈ بھی وہاں ان کی نگرانی کرتا تھا۔ بھٹو کو یہ بات اتنی ناپسند تھی کہ انہوں نے تقریباً کھانا کھانا بند کر دیا تھا تاکہ انہیں بیت الخلا جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مگر کچھ دن بعد اس طرح کی سخت نگرانی بند کر دی گئی تھی اور ان کے لیے کوٹری کے باہر علیحدہ ایک بیت الخلا بھی بنوا دیا گیا تھا۔ بھٹو کو جیل کے اندر پڑھنے کی آزادی تھی۔ آخری دنوں میں وہ چارلس ملر کی کتاب خیبر، رچرڈ نکسن کی سوانح عمری، جواہر لال نہرو کی ڈسکوری آف انڈیا اور صدیق صالح کی وٹنس ٹو سرنڈر کا مطالعہ کر رہے تھے۔ پنجاب حکومت کے جلاد تارا مسیح کو بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے لاہور سے بلایا گیا تھا۔ ان کا یہ کام پشتینی پیشہ تھا۔ ان کا خاندان مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے سے پھانسی دینے کا کام کر رہا تھا۔ اس وقت مسیح کی تنخواہ 375 روپے ماہانہ تھی اور ہر پھانسی دینے پر انہیں اضافی 10 روپے ملتے تھے۔ جیل میں رہتے ہوئے بھٹو مسلسل اپنے مسوڑوں میں درد سے بے حد پریشان تھا کیونکہ ان میں پس پڑ گئی تھی۔ بھٹو کو لگتا تھا کہ انہیں پھانسی نہیں ہو سکتی۔ ایک بار جب جیل کے اندر ڈاکٹر نیازی ایک لالٹین کی روشنی میں ان کی دانتوں کا مطالعہ کر رہے تھے تو بھٹو نے ان کے ساتھ مذاق کیا اور کہا، تم بھی میری طرح بدقسمت ہو۔ تمہاری کلینک میں ایک حسین لڑکی تمہاری مدد کر رہی ہوتی ہے اور یہاں مدد کرنے کے لیے قیدی ملا ہے۔ بے نظیر بھٹو 2 اپریل 1979 کی صبح اپنے بستر میں لیٹی ہوئی تھی، تبھی اچانک ان کی والدہ نصرت بھٹو کمرے میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئیں، پنکی، گھر کے باہر جو فوجی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم دونوں کو آج ہی تمہارے والد سے ملاقات کرنے جانا پڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بے نظیر بھٹو اپنی سوانح عمری ڈاٹر آف دا ایسٹ میں لکھتی ہیں، مجھے معلوم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، میری والدہ کو بھی معلوم تھا، لیکن ہم دونوں اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ ضیاء الحق میرے والد کا قتل کرنے کو تیار تھے۔ نصرت اور بے نظیر بھٹو کو ایک شیورلیٹ کار میں راولپنڈی جیل لایا گیا اور تلاشی کے بعد انہیں بھٹو کے سامنے لے جایا گیا۔ ان کے اور بھٹو کے درمیان 5 فٹ کی دوری رکھی گئی۔ بے نظیر لکھتی ہیں، میرے والد نے پوچھا تھا کہ گھر والوں سے ملاقات کے لیے انہیں کتنا وقت دیا گیا ہے۔ جواب آیا، آدھا گھنٹہ۔ میرے والد نے کہا، لیکن جیل کے قوانین کے مطابق پھانسی سے پہلے خاندان والوں سے ملاقات کے لیے 1 گھنٹہ ملتا ہے۔ لیکن اہلکار نے جواب دیا کہ مجھے ایسی ہی ہدایت موصول ہوئی ہیں کہ آپ کو صرف آدھا گھنٹہ دیا جائے۔ وہ زمین پر ایک گدے پر بیٹھے تھے کیونکہ ان کی کوٹری سے میز، کرسی اور پلنگ ہٹا دیے گئے تھے۔ بے نظیر مزید لکھتی ہیں کہ انہوں نے میری لائی ہوئی کتابیں اور میگزین مجھے واپس کر دیں۔ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد وہ لوگ انہیں ہاتھ لگائیں۔ انہوں نے مجھے ان کے وکیل کے دیے ہوئے کچھ سیگار بھی واپس کیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شام کے لیے میں نے ایک سیگار بچا کر رکھا ہے۔ انہوں نے شالیمار کولون کی ایک شیشی بھی اپنے پاس رکھی تھی۔ وہ مجھے اپنی شادی کی انگوٹھی دے رہے تھے، لیکن میری والدہ نے انہیں روک دیا۔ اس پر انہوں نے کہا، ابھی تو میں اسے پہن لیتا ہوں، لیکن بعد میں اسے بے نظیر کو دے دینا۔ تھوڑی دیر بعد جیلر نے آ کر کہا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ بے نظیر نے کہا کہ کوٹری کو کھولیے، میں اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہوں، لیکن جیلر نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بے نظیر مزید لکھتی ہیں، پلیز، میرے والد پاکستان کے منتخب وزیر اعظم ہیں اور میں ان کی بیٹی ہوں۔ یہ میری آخری ملاقات ہے اور مجھے ان کو گلے لگانے کا حق ہے۔ لیکن جیلر نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، گڈ بائے پاپا۔ میری والدہ نے سلاخوں کے درمیان ہاتھ بڑھا کر میرے والد کے ہاتھ کو چھوا۔ ہم دونوں تیزی سے باہر کی جانب نکلے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن میری ہمت جواب دے گئی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ یار محمد نے انہیں کالا وارنٹ پڑھ کر سنایا، جسے انہوں نے چپ چاپ سنا۔ بھٹو نے کوٹری کے باہر کھڑے گارڈ کو بلایا اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے کہا
کہ مرنے کے بعد میری घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुर्रहमान से कॉफ़ी लाने के लिए कहा। उन्होंने रहमान से कहा कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उनकी रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद उनका रेज़र इसलिए वापस ले लिया गया था कि कहीं वो उससे ख़ुदकुशी ना कर लें। सलमान तासीर लिखते हैं कि भुट्टो ने कहा, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाज़त दी जाए, मैं मौलवी की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल बनाए। उसके बाद वो सोने चले गए और रात 1:30 बजे उन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज़ पहने हुए थे। जेल एहलकारों ने कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने उनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी मुखालफत की। आखिरकार जेल के एहलकारों ने ज़बरदस्ती उनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद उन्हें एक स्ट्रेचर पर लिटाकर तकरीबन 40 गज़ की दूरी तक ले जाया गया। सलमान तासीर मज़ीद लिखते हैं, उसके बाद भुट्टो स्ट्रेचर से खुद उतर गए और फांसी के पंदे तक खुद चल कर गए। जल्लाद ने उनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया, उनके पैर बांध दिए गए और जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद ख़ान ने इशारा किया, जल्लाद तारा मसीह ने लीवर खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। 35 मिनट बाद भुट्टो के मुर्दा जिस्म को एक स्ट्रेचर पर रख दिया गया। उस ज़माने में रावलपिंडी सेंट्रल जेल में खुफिया एहलकार रहे कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब भुट्टो के आखिरी 223 दिन में लिखते हैं, थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के एक फ़ोटोग्राफ़र ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फ़ोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो के इस्लामी तरीके से ख़त्ने भी हुए थे या नहीं। तस्वीर उतारने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के ख़त्ने हुए थे। बाद में शयाम भाटिया ने अपनी किताब गुड बाय शहज़ादी में लिखा था कि बेनज़ीर ने उन्हें खुद बताया था कि भुट्टो को मौत के बाद भी इस बेइज्जती से गुजरना पड़ा था। बेनज़ीर अपनी सवानह उम्री में लिखती है, मम्मी की तरफ से दी गई नींद की गोलियों के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आंख खुल गई और मैं ज़ोर से चिल्लाई, नो नो। मेरी सांस रुक रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो। पापा पापा मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर उस घर में गए जहां नुसरत और बेनज़ीर भुट्टो को नज़रबंद किया गया था। उससे मिलते ही बेनज़ीर के पहले अल्फाज थे कि हम वज़ीर आज़म के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब था, उन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनज़ीर लिखती हैं, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे घूंसा मारा हो। मैंने चिल्लाकर कहा, आप उन्हें उनके अहले खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं। उसके बाद उस जेलर ने भुट्टो की एक चीज़ बेनज़ीर को सौंपी। बेनज़ीर लिखती हैं, उसने मुझे पापा की शलवार कमीज़ दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। उससे शालीमार कोलून की महक अभी तक आ रही थी। फिर उसने एक टिफ़िन बॉक्स दी जिसमें उन्हें गुज़श्ता 10 दिनों से खाना भेजा जा रहा था जिसे वो खा नहीं रहे थे। उसने उनका बिस्तर और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा, उनकी अंगूठी कहाँ है? जेलर ने पूछा, क्या उनके पास कोई अंगूठी भी थी? फिर उसने झोले में से अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया और फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार कह रहा था कि उनकी आखिरत बहुत पुरसुकून थी। मैंने सोचा, फांसी भी क्या कभी पुरसुकून हो सकती है? बेनज़ीर के ख़ानदान के मुलाजिम बशीर की निगाह जैसे ही भुट्टो की शलवार कमीज़ पर पड़ी, वो चिल्लाने लगा, या अल्लाह, उन्होंने हमारे साहब को मार दिया। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करते हुए अपने जान पहचान के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके अपने UCS TV को सब्सक्राइब करते हुए पास में मौजूद घंटी के निशान को भी ज़रूर दबा दीजिए।